السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے کہ سب خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا قصہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو لوگوں کی نظر میں تو گناہ گار شخص ثابت ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا دوست اور اس کا ولی کہلاتا تھا، اور اس کی بیوی کی نظر میں، اس شخص کی بیوی کی نظر میں بھی وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی کہلاتا تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے، قصہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے رعایا کے بارے میں خبر گیری کیا کرتا تھا۔ روزانہ رات کو بھیس بدل کر رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے روزانہ رات کو نکل پڑتا تھا شہر کی طرف رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ حسب معمول وہ ایک دن نکلا تو راستے میں اس کو ایک شخص مرا ہوا نظر آیا، گرا ہوا نظر آیا، زمین پہ گرا ہوا تھا، سڑک پہ گرا ہوا تھا۔ تو وہ اس کے قریب گیا تو جب اس کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا تو انتقال ہو چکا ہے کافی گھنٹوں پہلے۔ تو اس نے آس پاس لوگوں کو دیکھا، رات کا وقت آ چکے، تو اس نے آس پاس لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگو، تم لوگ یہاں سے آ جا رہے ہو لیکن یہ جو شخص مرا ہوا ہے اس کو تم اٹھا بھی نہیں رہے اور اس کو تم دیکھ بھی نہیں رہے۔ اس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی تم لوگ گوارا نہیں کرتے، اس کو پیروں سے رونتے ہوئے تم یہاں سے جا رہے ہو۔ کیوں ایسا ظلم اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ تو ایک شخص نے اس بادشاہ کو جواب دیا، چونکہ رات کا وقت تھا لوگوں نے بادشاہ کو نہیں پہچانا کیونکہ بادشاہ نے بھیس بدلا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے بادشاہ کو کہا کہ اے شخص، یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے، سب سے زیادہ گناہ گار ہے اور شراب پیتا ہے اور گناہ کیا کرتا ہے۔ تو بادشاہ اس شخص کو جو مرا ہوا تھا اس شخص کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے گیا تو اس کی بیوی رونے لگی، ہائے رے میں مر گئی، ہائے رے میں مر گئی۔ یہ میں قسم کھا سکتی ہوں کہ یہ شخص، یہ جو میرا شوہر ہے، میرا خاوند ہے، یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے۔ تو بادشاہ اور وزیر جو اس کے ساتھ تھا وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اے بیبی، اس عورت کو کہا، اے بیبی، باہر لوگ تو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ سب سے گناہ گار انسان ہے اور آپ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ باہر تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نافرمان ہے اور ایک طرف آپ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا دوست ہے، یہ دونوں تضاد ہے، یہ دونوں مل کیسے سکتا ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے۔ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا، یہ ذرا بتائیے مجھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہی امید تھی لوگوں سے، اور میں نے اس شخص کو 1000 بار کہا کہ لوگ تیرے بارے میں یہی سوچیں گے جو آج تیرے بارے میں ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ تو یہ شخص مسکرا مسکرا کر جوابات دیتا رہتا تھا مجھے۔ تو بادشاہ نے کہا آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ معلوم کرنی ہے، مجھے ذرا بتائیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ شخص روزانہ رات کو شراب لینے جاتا تھا اور شراب لا کر یہ میرے گھر میں، ہمارے گھر میں واش روم کے اندر یہ بہا دیا کرتا تھا۔ تو میں اپنے خاوند سے کہتی تھی کہ ایسا نہ کرو، بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، آپ کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ تو یہ شخص کہتا تھا مسکرا کر کہ دیکھنا، میرے جنازے کو وقت کا بادشاہ پڑے گا، میرے جنازے کو اٹھانے، میرے لاش کو اٹھانے وقت کا بادشاہ آئے گا، نہ کہ کوئی دوسرا انسان آئے گا، اور میرے جنازے کو بھی وقت کے بادشاہ، علماء، اولیاء کرام، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی پڑھیں گے۔ یہ تم دیکھ لینا، میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کام یہ کرتا تھا کہ وہ جو شراب لایا کرتا تھا وہ واش روم کے اندر بہا دیتا تھا اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ، آج میں نے ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو گناہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر یہ شراب میں نہ خریدتا تو ہو سکتا ہے یہ شراب کوئی اور انسان، کوئی اور مسلمان خرید لیتا اور اس سے وہ گناہ کر سکتا تھا۔ اس کو پی کر وہ پوری رات گناہوں میں مبتلا رہتا اور دوسرے تیسرے کام میں مشغول رہتا۔ یا اللہ، میں نے ایک مسلمان کے گناہوں کو بچا لیا ہے، میرا جنازہ وقت کے بادشاہ اور اولیاء کرام پر ہے، مجھے یہ سعادت نصیب فرما۔ تو وہ بادشاہ دھاڑے مار کر رونے لگ گیا، کہا اے بی بی، میں نے بھیس بدلا ہوا ہے لیکن خدا کی قسم میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ عورت سن کر پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، اور اس بادشاہ نے کہا کہ میں اس بات کی بھی قسم کھا سکتا ہوں کہ میں صبح اولیاء کرام اور ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہے، ہم سب مل کر اس کو غسل دیں گے اور اس کا جنازہ پڑھیں گے۔
سبحان اللہ. جب انسان ایک نیت کر لیتا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اس انسان کی نیت, اس شخص کی جو نیت تھی دل کے اندر, وہ یہ تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا, نہ کہ مخلوق کی رضا کو اس کا حاصل کرنا تھا. اپنی نیتوں کو صاف کیجئے, اعمال کو اچھے انداز میں, اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے ادا کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں, اور ہمارے چینل اسلامک ٹاپ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.